بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جب آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سخت بیمار پڑے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کس نے اندر آنے کی اجازت مانگی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی کون سی بصارت لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے؟ آپ نے ملک الموت کو کیا حکم دیا؟ آپ کے غسل سے پہلے شیطان اہل بیت کو کیسے بہکا رہا تھا؟ اور آپ کے غسل سے پہلے کیا معجزہ ہوا؟ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اسکپ نہ کریں۔ ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سخت بیمار پڑے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ آپ کے پاس موجود رہتی، اور آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی اجنبی شخص نے السلام علیکم یا اہل بیت کہہ کر اندر آنے کی اجازت مانگی، تو میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کرنے دو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی عبادت میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور اسی وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تو میں نے عرض کیا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ملک الموت ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام یا امین اللہ۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ کسی سے طلب نہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس کی خوشی میں دوزخ کی آگ کو بجھا دو، اور جنت کی حوروں سے فرمایا تم سب سجو سمرو، اور فرشتوں سے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے لائنوں میں کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو یہ بصارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتیوں پر جنت اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کو اللہ پاک آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا مجھے اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے فرمایا مجھے حکم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہو تب ہی روح مبارک قبض کروں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنا شروع کی تو موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، سکرات کی تکلیف شروع ہو گئی، تو آپ نے فرمایا اے اللہ، موت کی تکلیف بڑی سخت ہے، اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کر دے۔
مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا۔ موت کی گھبراہٹ سے بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بہت تکلیف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، تم اپنا کام پورا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف میں اور اضافہ ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیا تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، کیا اس وقت تمہیں میرا منہ اچھا نہیں دکھ رہا جو تم نے مجھ سے اپنا منہ پھیر لیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں کس طرح آپ کی ایسی حالت دیکھوں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حالت اور بگڑنے لگی۔ آپ کی جان سینے تک پہنچ چکی تھی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت کے گناہ گار کا کلمہ منہ پر ان کے جاری تھا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیے جاؤ۔ یہ سن آپ کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور ماتھے سے مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہو گیا۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی تکلیف میں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ آسمان کی طرف، زبان پر کلمہ جاری تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں ایک بہترین خوشبو پیدا ہوئی، اور اہل بیت نے یہ جان لیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں خواتین اہل بیت اور باہر میں صحابہ کرام موجود تھے۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ ہر کوئی آنکھوں میں آنسو کا سمندر لیے گمسم بیٹھا تھا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور لوگوں میں اعلان کرتے ہوئے کہا، سن لو، تم میں جو کوئی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ اب وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے، جسے نہ موت ہے نہ کوئی اونگ ہے۔ اس مشکل ترین وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امت کو سنبھالا اور فرمایا، غسل اور تدفین کا معاملات شروع کیا جائے۔ غسل کی ذمہ داری اہل بیت کے سپرد کیا گیا، اور یہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت بھی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، فضل و قسم رضوان اللہ علیہم، جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، نے غسل دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید، جو اہل بیت کا حکم رکھتے تھے، ان کا بھی نام آتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حجرہ مبارک کا دروازہ غیر اہل بیت کے لیے بند کر دیا جائے۔ ابھی غسل شروع بھی نہ ہوا تھا کہ وہاں موجود تمام لوگوں پر اونگ طاری ہو گیا، اور ایک غیبی آواز سنائی دی کہ انہیں غسل نہ دو، کیونکہ نبی اللہ سے پاک ہیں اور انہیں غسل کی حاجت نہیں ہے۔ جب اس پکارنے والے کو تلاش کیا گیا تو کوئی نہ ملا، اور نہ پتہ چل سکا کہ یہ آواز کس طرف سے آئی۔ لوگوں نے چاہا کہ غسل نہ دیا جائے، مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسی آواز کی بنا پر جس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے کہ کہاں سے آئی، اور اس کے بنا پر سنت کو ترک نہیں کیا جا سکتا،
حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے غسل کی تیاری شروع کر دی گئی۔ پھر دوسری دفعہ سبھی پر اونگ طاری ہو گئی اور آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دو، کیونکہ غسل نہ دینے کی آواز لگانے والا شیطان تھا اور میں خضر علیہ السلام ہوں۔ جب غسل کی تیاری شروع ہوئی تو پھر اہل بیت میں اختلاف شروع ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک اتار دیا جائے یا نہیں۔ پھر وہاں موجود سبھی لوگوں پر تیسری مرتبہ اونگ طاری ہو گئی۔ اب کی بار اونگ ایسی تھی کہ سب کی ٹھوڑیاں ان کے سینہ پر آ گئی، جیسے سبھی بیٹھے بیٹھے سو گئے ہوں۔ پھر حکم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لباس سمیت غسل دو۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی علیہ السلام نے بیٹھ کر انہیں اپنے آغوش میں بٹھا لیا۔ پھر ایک بار صدا آئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کمر شریف پر لٹا دو، پھر غسل دو۔ آپ کو ویسے ہی لٹا دیا گیا۔ آپ کا سر مشرق کی اور قدم مغرب کی اور تھے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام غسل دینے میں مشغول ہو گئے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے پر لیا اور ہاتھوں پر دستانے پہن کر آپ کے کپڑے مبارک کے اندر داخل کیے۔ اسامہ بن زید اور سکران قمیص کے اوپر سے پانی ڈال رہے تھے اور عباس و قسم ایک پہلو سے دوسرے پہلو پر لے جانے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی مدد کرتے تھے۔ غسل دینے والوں سے مروی ہے کہ کوئی غیبی ہاتھ بھی ہمارے ساتھ اس کام میں مصروف ہے اور انہیں محسوس بھی کیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت تھی کہ مجھے غسل دینے والوں میں سے کوئی میرا سطر نہ دیکھے، ورنہ اس کے نابینا ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ جب غسل دیتے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں کسی طرح کا کوئی میل برآمد نہ ہوا تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ میں کتنی صفائی اور کتنی خوشبو ہے، حیات میں بھی اور ممات میں بھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کے بعد اب یہ سوال اٹھنے لگا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں تدفین کیا جائے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ پیغمبر اسی جگہ دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں وفات پائی، اسی جگہ پر آپ کو خاک سپرد کیا گیا۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو دل سے ایک لائک کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، جس سے آنے والی میری ہر اسلامک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملیں گی، اور ساتھ ہی کمنٹ میں سبحان اللہ لکھنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔